اور سب سے زیادہ حملے ہنیمون پر ڈرگ کمپنیوں نے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بزنس ختم کر دے گا یہ شخص. اور بعض ڈرگ کمپنیاں ایسی تھی جنہوں نے رائٹس لے لیے تھے پیٹنٹ کہ ڈرگز بنانا ہمارا کام ہے, اور حکومتوں سے اس زمانے میں خرید لیے تھے رائٹس. ایک موقع پر آ کے ہنیمون پہ جو سخت حملہ ہوا ہے وہ اسی کمپنی کی طرف سے. اس نے کہا ہمارے رزق کھانے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے. کہتا کورٹ میں مقدمہ ہوا, اس لیے ہمارے رائٹس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں کہیں ہم پوٹینسی بنا کے دیں گے اس کو. اور ہنیمون کو ان کا اعتبار کوئی نہیں تھا, تو وہ بیچارہ ہجرت ہی کر گیا وہاں سے. ایک اور چھوٹی ریاست تھی یورپ کی, مجھے نام یاد نہیں, اس کا جو ڈیوک تھا وہ روشن دماغ تھا اور ہنیمون کی شہرت پہنچی ہوئی تھی. اس نے پھر اپنی ریاست میں اس کو پریکٹس کی اجازت دی, اور آخر میں میں نے بتایا کہ پھر فرانس جا کے ختم ہوا. اس میں یہ ثابت کرنے کے لیے, میرا خیال ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہومیوپیتھک سے انسان کی جوانی کی عمر بڑھتی ہے, لمبی رہتی ہے. غالباً اس وقت اس کی عمر تھی 70 کے لگ بھگ, کچھ 70 سے اوپر تھی, جب اس نے ایک فرینچ لڑکی سے شادی کی. اور وہ لڑکی اس سے ہمیشہ بہت ہی خوش رہی, اور اس نے اس کی پھر آخری وقت میں بڑی وفاداری سے خدمت کی. تو جب یہ فوت ہوا ہے 88 میں, تو اس وقت ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہوگا, پھر 13 سال کے قریب رہی ہے اس کے ساتھ, لیکن وہ چھوڑ کے نہیں گئی. تو اس کا یہ قول جو ہے نا نظریہ, وہ یہ تھا کہ اگر انسان صحیح جسم سے کام لے تو بڑھاپے کی اکثر علامتیں اس میں یا ظاہر نہیں ہوتی ہیں, بہت معمولی آخر پر جا کے ظاہر ہوتی ہیں. سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی کہ خدا کی ہستی کا بشدت قائل تھا, اور ہومیوپیتھی کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتا تھا. اور کہتا ہے کہ اگر خدا کی ہستی کو یقین نہ ہوتا تو ہومیوپیتھک کے مضمون کو آگے بڑھانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس اصول پر اس نے ہومیوپیتھک میں آگے قدم بڑھایا ہے کہ بیماریاں ایسی پیشدار ہیں, تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی میں بیماریوں کے دفاع کا کوئی اعلیٰ انتظام نہ کیا ہو. اس زمانے میں اینٹی باڈیز کا کوئی معین ثبوت نہیں تھا, اور یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے جو اینٹی باڈیز والی ہیں, اور پورا نظام جو ہے دفاع کا وہ اس کا ذکر نام لیے بغیر ہومیوپیتھک ریئیکشنز کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہے جیسے روح نے رد عمل دکھایا ہے, مگر کس ذریعے سے یہ اس کو پتہ نہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ فیتھ تھی اس کی, کوئی مشاہدہ نہیں تھا, بلکہ یقین تھا کہ اللہ کی ہستی پر, جس نے اس کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا نظام موجود ہونا چاہیے. اگر خدا ہے تو ایسا نظام ہونا چاہیے, اور اس مفروضے پر اس نے ہومیوپیتھک ایجاد کی. اور بعد کے جو ہونے والے واقعات یہ کہیں کہ بعض کی ریسرچ جو دنیا میں ہر طرف ہوئی ہے وہ ہر قدم پہ اس کی باتوں کے قریب آئی ہے, اس کے خلاف نہیں گئی. اس کا جو سب سے پیارا ایک کلمہ ہے جو اس نے اپنے کفن پر, نہ اپنے ٹوم پر, کتبے پر لکھنے کے لیے چھوڑا تھا, ایک فکرہ تھا, اور وہی آج تک اس کے کتبے پر لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے, میں نے اپنی عمر ضائع نہیں کی. گریٹ تھنگ ہے. حضور اس کی جو 6th ایڈیشن آرگنم کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے چھپا لی تھی یا دبا لی تھی. دبا لی تھی جی, وہ زیادہ پیسے مانگتی تھی, وہ بلاک جی بدنام تعریف کی اس کی, آپ آگے ہم بتا دیتے ہیں. باتوں پر مردوں کو روسٹ کیوں کھا رہا ہے؟ اب جا کے پڑھنا لیٹر میں لکھا ہوا جو کچھ لکھا ہوا ہے.
جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے قبر پر وہ لیٹن میں لکھا ہوا ہے، انگریزی میں نہیں ہے، اس لیے ایمان میں غیر لانا پڑے گا آپ کو.